14 سال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو کیریئر سٹارٹ کیا تھا یہ گڈ ہے آپ کے لیے؟ میرا خیال ہے وہ میرا بیسٹ ڈیسیژن تھا لائف کا کہ میں نے بائک کی بجائے کیمرہ لے لیا. اس کیمرے کے ساتھ میں اب بہت سی بائکس خرید سکتا ہوں, گاڑی بھی خرید سکتا ہوں, ہے بھی میرے پاس. مارکیٹنگ کیسے سٹارٹ کی, کیسے کام کو آپ نے گرو کیا؟ اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی آپ نے 2 شادیاں ایک ہی شخص کی, پہلی شادی بھی فوٹوگرافر آپ ہوں اور دوسری پہ بھی آپ ہی ہوں؟ ایکچولی سر ہوا اس طرح. کبھی ایسا ہوا ہے دلہا بڑا ہو اور دلہن جو ہے یہ جوان ہو؟ ایک بوڑھا شخص 90 سالہ, تو اس نے شادی کا ارادہ کر لیا کہ میں نے شادی کرنی ہے. بڑے بڑے برانڈز جن کو میں جانتا ہوں اسپیشلی, ان کا آپ نے کام کیا ہے, نیسلے, بی بینک کی پریسٹیجز برانچ, جی بالکل, اور یونیسکو. یہ آپ سے کام کیوں کرواتے ہیں؟ نیسلے میں نے جب کام کرتا تھا تو وہاں پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تصویریں نہ بنانے کے پیسے ملتے تھے. السلام علیکم, امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستوں, ہم نے آن لائن کاروبار کی باتیں کی, بے شمار قسم کے کام آپ کو بتایا کہ ایسے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا مارکیٹنگ کیسے کریں. لیکن ہر چیز, ہر بندے کے لیے ہر چیز یہ ٹھیک نہیں رہتی. کچھ ایسے بھی دوست ہیں جن کا کام پاکستان میں ہے لوکلی, اور ان کو کام بڑھانے میں کیا کچھ کرنا چاہیے, کیسے اپنی اچھی انداز سے مارکیٹنگ کریں. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ اس موضوع پہ ہوگا, جس میں ہمارے ساتھ ہیں مشہور فوٹوگرافر ہارون مغل. آپ نے میری جتنی بھی فوٹوز دیکھی ہوں گی جو کسی ایونٹ پہ ہوتی ہیں یا اس سے ہٹ کے, یہ موسٹلی ہارون نے شوٹ کی ہوتی ہیں. اور ہارون کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کب کیسے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا, کس طرح کی مارکیٹنگ کی کہ ایک 12,000 کمانے والا نوجوان آج کل لاکھوں روپے کماتا ہے. یہ سارا سفر کیسے کیا, یہ سارا آپ سے شیئر کریں گے. آپ بھی انشاءاللہ اس میں سے کئی چیزیں مارکیٹنگ کی, بزنس کی سیکھیں گے. تو چلیں بات کرتے ہیں ہارون مغل سے. ہارون, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سر, بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. شکریہ آپ کا, آپ نے ماشاءاللہ ٹائم نکالا, وہ بھی ویڈنگ کے سیزن کے ڈیز. جی یہ وہ سیزن ہے آپ کا, تو اس میں آپ نے ٹائم نکالا ہے, مہربانی آپ کی. ہارون, آپ نے ماشاءاللہ کیریئر سٹارٹ کیا تھا 2010 میں 11 میں سر, 10 کے اراؤنڈ. 10-11 میں 10-11 میں کیریئر سٹارٹ کیا تھا, اور 14 سال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو کیریئر سٹارٹ کیا تھا یہ گڈ ہے آپ کے لیے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہے, گڈ نہیں بہت اچھا ہے. جب سٹارٹ کیا تھا اس وقت سے لے کے ابھی تک جو میں نے اچیو کیا ہے, میں نے سوچا نہیں تھا اس کے بارے میں کہ میں یہ جو کچھ میں نے اچیو کیا ہے وہ میں کر پاؤں گا. تو بڑا اچھا رہا ہے ایکسپیرینس, اس میں اتار چڑھاؤ بھی آئے ہیں بہت, لیکن اوور آل بہت اچھا رہا ہے کیریئر میں ایکسپیرینس. گرافک ڈیزائننگ کی وہ جاب یاد ہے آپ کو جو 12,000 کی جاب تھی؟ سر وہ میں کریکٹ کر دوں, وہ 12 نہیں کوئی 7-8 ہزار کی تھی اس ٹائم پہ. اچھا. جب میں نے سٹارٹ کی تھی 2007 میں. تو جب میں نے چھوڑا تھا تو اس وقت شاید اتنی تھی, کوئی 12,000 کے اراؤنڈ ہوگی. تو وہ بھی وقت یاد ہے, بھولے نہیں ہیں, لیکن بڑا اچھا ڈیسیژن تھا کہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں آپ اگر بر وقت کر لیتے ہیں تو آپ ایک ایکسپیرینس کے ساتھ آگے گرو کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کسی ایک کام میں, اگر کوئی بھی پروفیشن ان کا ہے, وہ ساری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں, اور صرف اس لیے کہ میں کوئی اور کام یا اپنے اندر چینج نہیں لے کے آتے. تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے چینج بہت ضروری ہے. آپ نے 14 سال پہلے جب یہ کام سٹارٹ کیا تھا فوٹوگرافی کا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے آپ کرتے تھے نیچر کی فوٹوگرافی. ہاں جی بالکل, یاد ہے نا آپ؟ بالکل یاد ہے. یہ سارا سفر کیسے ہوا تھا؟ اصل میں مجھے تو بالکل اس کا آئیڈیا ہے, آپ کا سفر میرے ساتھ گزرا, کافی وقت گزارا آپ نے میرے ساتھ, لیکن وہ آپ کی زبانی یہی اگر بتایا جائے ہماری آڈینس کو کہ آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیسے کیا تھا. سر وہ ایسے ہے کہ آپ کو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا, یہ ریپیٹ ہو رہی ہوں گی آپ کے سامنے چیزیں, لیکن ویورز کے لیے نہیں ہوں گی. تو وہ ایسے تھا کہ مجھے جب میں جاب کر رہا تھا تو اس کے ساتھ میں نے نا ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی.
تو اس کمیٹی کے ساتھ جو چھوٹے موٹے اخراجات تو میرے چل رہے تھے، لیکن ساتھ مجھے یہ تھا کہ کچھ سیونگ ہو جائے. تو اس ٹائم پہ یہی ہوتا تھا کہ آپ کوئی کمیٹی اس طرح ڈال لو. تو وہ پھر میری جب اس طرح کوئی 50-60 ہزار کے اراؤنڈ اس وقت جو تھی نا وہ کمیٹی تھی وہ نکلی میری. تو اس کا میں نے جو ہے وہ کیمرہ لیا تھا. اور مجھے اس وقت سر کیمرے کا جو تھا وہ اچھا کیمرہ خریدنے کا یا رکھنے کا، میرے پاس اچھا مہنگا کیمرہ ہو، یہ شوق تھا. فوٹوگرافر قطن میرا بننا یہ اس میں شوق نہیں تھا. تو ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ جب میں نے کیمرہ لیا تھا نا، اس وقت مجھے جس چیز کی ضرورت تھی نا وہ یہ تھی کہ میرے پاس بائک نہیں تھی. میں جاب پہ جاتا تھا آٹو رکشہ پہ، تو میں نے کیمرے کو زیادہ ترجیح دی اپنی بائک کی نسبت. تو اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ جس چیز کی آپ کو لگن ہوتی ہے یا شوق یا پیشن ہوتا ہے تو اس میں آپ انویسٹ کرتے ہو. اور میرا خیال ہے وہ میرا بیسٹ ڈیسیژن تھا لائف کا کہ میں نے بائک کی بجائے کیمرہ لے لیا. اور اس کیمرے کے ساتھ میں اب بہت سی بائکس خرید سکتا ہوں، گاڑی بھی خرید سکتا ہوں، ہے بھی میرے پاس. تو وہ ایک میرا بڑا لائف کا اچھا ڈیسیژن تھا کہ میں نے کیمرہ خریدا اس ٹائم پہ. اور جب کیمرہ خرید لیا میں نے تو سب سے بڑا پھر ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ اس کو چلانا کیسے. آپ نے ایک چیز خرید تو لی ہے لیکن آپ کو چلانا نہیں آتا. پھر یوٹیوبس پہ اور اس طرح جو دوست ہیں، کچھ فوٹوگرافرز ہیں جن کے ساتھ ہیلو ہائی ہونا شروع ہو گئی، تو اس سے پھر میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا کیمرے کو، کہ کیمرے کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح پھر آؤٹ ڈور بھی نکلنا، آؤٹ ڈور نکل کے تو کیمرے کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا. تو یہ میرا ایک سٹارٹ تھا اس فیلڈ میں آنے کا. ایک اور بات مزے کی ہے جو میرے خیال میں آپ دوستوں کو لازمی سننی چاہیے کہ جب سٹارٹ کیا تھا تو پہلی بار کس طرح سے کلائنٹ لیا تھا. یہ پہلا کلائنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کی لائف میں. تو پہلا کلائنٹ آپ نے لیا کیسے تھا؟ سر یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس طرح تھا کہ میں جاب کے ساتھ کوشش کر رہا تھا کہ کیمرہ میں نے لے لیا تھا اور جاب بھی میری ساتھ چل رہی تھی. تو میں ایک کشمکش میں تھا کہ جاب میں سے اتنے پیسے بھی نہیں آپ کو مجھے بن پا رہے تھے. تو اس وجہ سے پھر میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیمرے کے ساتھ ہی اپنے کیریئر کا آغاز کروں. ایک چیز میرے پاس ہے اسی کے ساتھ میں اپنا آغاز کروں. اس دوران میں نے کچھ نیچر کی تصویریں، کچھ باہر نکل کے لینڈسکیپ، کوئی آرکیٹیکچر بلڈنگ ہے، کچھ پتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اس طرح کی چیزوں کی تصویریں میں بناتا تھا. جو میرا سٹارٹ تھا، میں نے 2-3 سال اسی طرح ایکسپیریمنٹ کیے. تو پھر میرے ایک دوست مجھے ایک ملے، ہمارے میوچول فرینڈ ہی ہیں، عمران رانا صاحب. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہو نا، اس سے آپ بھوکے مر جاؤ گے، اس میں آپ کو کچھ ملنا نہیں ہے. آرٹ کا کام نہیں کرنا پاکستان میں. بیکاز یہاں پہ جو تصویریں ہیں ڈیجیٹل، ان کو نہ خریدنے کا کوئی رواج ہے. یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ آلموسٹ یوز لیس ہوتا ہے ایک جو نیو کمر ہے اس کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نا شادیوں کی تصویریں جو ہے نا وہ بنایا کریں یا ویڈنگ شوٹ کریں، اس میں آپ ارننگ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کیمرے سے ارننگ نہیں تھی میری. تو میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے شادیوں پہ جا کے تصویریں بنانا. ابھی تک تو بس یہ ہے کہ شادی جا کے اٹینڈ کرنی، کھانا چھانا کھانا اور آ جانا. تو یہ تصویروں والا کام میرے سے نہیں ہوگا. میں اس طرح کا بندہ ہوں، میرے سامنے کوئی سین ہے تو میں اس کو دیکھوں، لائٹ جب بیلنسڈ ہو 2-3 گھنٹے کے بعد جب مجھے لگے اب مومنٹ اچھا آ گیا ہے تو اس وقت تصویر بنا لینی. تو یہ شادیوں پہ جا کے تو افراتفری والا کام میرے سے تو نہیں ہوگا، مطلب میں نہیں کر پاؤں گا. تو مجھے کہتے ہیں آپ نا اس کام کرو، فلاں ڈیٹ کو نا شام کے ٹائم یہ لوکیشن ہے شادی ہال کی، اور آپ نا میرے ساتھ چلو. میرے دوست کی شادی ہے تو میں نے تو کور کرنے جانا ہے، آپ میرے ساتھ آؤ اور دیکھو کہ کیسے کام کرتے ہیں یہ ویڈنگ شو. تو میں اس کے ساتھ چلا گیا. اس وقت پہ مجھے یاد ہے کہ جب وہ نا مہندی کا فنکشن تھا تو بچیاں جو چھوٹی ہوتی ہیں نا، انہوں نے پکڑی ہوتی ہیں، ساتھ میں وہ موم بتی چلائی ہوتی ہے، اور وہ
ان کو الائن کر کے نا، تو وہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں فوٹوگرافر کو، بچوں کو الائن کر رہا ہے، کبھی کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے بچہ، کبھی ادھر بھاگ جاتا ہے، ان کو اکٹھے کر کے، بچوں کو مشکل ہوتا ہے ذرا الائن کرنا، تو وہ ان کو الائن کر کے نا ان کی تصویر بنا رہا ہے. اب وہ بچے چلتے آ رہے ہیں اور یہ فوٹوگرافر پیچھے پیچھے ساتھ. اب میں بھی اس کے ساتھ تھا تو میں بھی الٹے پاؤں چل رہا ہوں. مجھے بڑا آکورڈ سا لگا کہ یار یہ کیا کر رہا ہوں میں، کہ مطلب ایک لیڈیز ہیں یا بچے ہیں وہ چل رہے ہیں اور میں الٹے پاؤں پیچھے جا رہا ہوں، ان کی تصویریں بنا رہا ہوں. تو وہ شروع میں مجھے آکورڈ لگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ نا اس میں جب آپ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں نا کہ میں نے ایک ٹول کے ساتھ پیسے کمانے ہیں، اور آپ کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اس میں ہی ارننگ ہے، یہ میرا پروفیشن ہے، ہاں یہ میرا پروفیشن ہے یا اسی میں ہی ارننگ ہے گیون سرکمسٹانسز جو تھے اس ٹائم پہ، تو پھر میں نے کہا کہ یہ کام کو کرتے ہیں، اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے ویڈنگ ہی کرنی ہے. تو یہاں سے پھر میرا سٹارٹ ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ ویڈنگز کا، دوستوں کی شادی ہونی تو اس کو میں نے کہہ دینا کہ یار آپ کے بھائی کی شادی ہے یا آپ کی اپنی جس کی بھی شادی ہونی کہ آپ نا مجھے فوٹوگرافر ایز اے بلائیں. اس وقت کتنے پیسے لیتے تھے شادی کی فوٹوگرافی کرنے کے؟ اچھا اس طرح تھا کہ شادی کی جو شروع میں تصویریں بناتے تھے نا، مجھے یہ ہوتا تھا کہ ایک تو فوٹوگرافر ان کو کہہ دوں کہ آپ اپنا ہائر کر لیں، میں آپ کا ایونٹ خراب نہ کر دوں، کیونکہ میں نے چارج نہیں کرنا ہوتا تھا شروع میں. مجھے یہ تھا مجھے ایکسپیرینس مل جائے گا اور تصویریں بنائیں گے، اگر خراب بھی ہوں گی تو وہ میرے جاگتے رہنا، میرے پہ نہ رہنا. ہاں بالکل ایسا ہی تھا. تو شروع میں اس طرح تھا ایکسپیریمنٹ کے لیے کہ فوٹوگرافر وہ اپنا جو انہوں نے ہائر کرنا ہے ویڈیو والا وہ ہائر کریں، مجھے ایز اے گیسٹ بلا لیں، میں جا کے تصویریں وغیرہ بنانی. وہ میرا اس سے نا ایک کانفیڈنس بھی شروع میں، سب سے جو بڑی پرابلم ہوتی تھی نا وہ یہ ہوتی تھی کہ کسی کو نا کہتے نہیں تھے، کوئی گیسٹ یا کوئی بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ایک ہیزیٹیشن ہوتی تھی کہ جا کے کسی کو کہنا ہے کہ آپ اس طرف دیکھیں یا آپ آئیں میں آپ کی تصویر بناؤں. تو وہ پھر جو فیلو ساتھ فوٹوگرافر تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ جب تک کمیونیکیٹ نہیں کرو گے کلائنٹ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرو گے تو آپ سے کوئی تصویر نہیں بنوائے گا. تو وہ اس طرح پھر شروعات میری اسی طرح ہوئی کہ میں نے دوستوں اور اسی طرح ان کی شادیاں کور کرنا شروع کی، اور آہستہ آہستہ مجھے جو ہے نا وہ ایکسپیرینس ہونا شروع ہوا. پہلی بار کتنے پیسے لیے تھے؟ ہاں پہلی بار اس طرح ہے کہ میں ایک کشمکش میں تھا کہ جاب چھوڑوں یا یہ والا کیریئر اپناؤں. یہ اسی کشمکش میں ایک پہلا میں نے جو ایونٹ پکڑا تھا نا وہ 75,000 روپے کا تھا، 3 دن کا ایونٹ. اور اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اس وقت میری تنخواہ تھی کوئی 10-12 ہزار، ٹھیک ہے. تو 10-12 ہزار سے مراد یہ ہے کہ مجھے کچھ 6 ماہ کی تو تنخواہ اس میں 3 دن کے اندر مل رہی تھی. میں نے وہ پروجیکٹ کیا بھی، وہ پروجیکٹ کرنے کے بعد پھر کوئی میرا خیال ہے اس میں ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ اب میں نے کس طرف جانا ہے، اپنا کام کرنا ہے یا جاب کرنی ہے. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس ایونٹ کے بعد جو ہے وہ میں نے سوچا کہ اب اس کیریئر کو ہی آگے لے کے چلنا ہے، بیکاز اس میں یہ تھا کہ 3 دن میں اگر آپ نے 75,000 روپے کما لیے ہیں اس کا مطلب ہے 27 دن آپ فری ہیں، اور 3 دن میں بھی جو آپ نے کام کیا وہ شام کو جو آپ کا 4 گھنٹے کا ایونٹ ہوتا ہے، اور جاب میں آپ کو پتہ ہے 9 to 5 6 اور شادی کا کھانا فری میں. ہاں شادی کا کھانا. لیکن مجھے لگتا ہے آپ کی شخصیت دیکھ کے کہ شادی پہ آپ کو لوگ کھانا دیتے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ نہیں کھانا دیتے ہیں، شادی پہ کھانا ملتا ہو بندہ موٹا ہو جاتا ہے، آپ موٹے نہیں ہوئے. کھانا دیتے ہیں اور کھانا ہوتا بھی کھلا ہے. بس یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو مینٹین رکھیں تاکہ ذرا فوٹوگرافر والی لک بھی رہے. تو بس یہ کوشش ہوتی ہے. جب ذرا تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ ذرا پیٹ نکلنا شروع ہو گیا تو پھر ڈائٹنگ شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہے. اچھا پہلا کلائنٹ ایسے ملا، پھر اگلا کلائنٹ کیسے ملا اور کیسے پراپرلی سارا کام شروع ہوا؟ اس طرح تھا کہ سر 2000 میرا خیال ہے کوئی 9-10 کی 12-13 کی بات ہوگی. میری میموری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، سال ہو سکتا ہے آگے پیچھے تھوڑا. تو میری نا ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، ایک میوچول فرینڈ تھا ہمارا وہاں پہ اس کے ساتھ. تو باتیں اور گپ شپ کا میری بھی عادت ہے کہ دوستی ذرا جلدی لگا لیتا ہوں. اس دوست کی بھی عادت تھی، وہ بھی میوچول فرینڈ تھا. تو وہاں پہ ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی، تو اس کے ساتھ جب گپ شپ ہوئی نا تو دونوں کا ایک انٹرسٹ میچ کر گیا. تو باتیں ہونا شروع ہو گئیں. پھر شام کو پھر اسی شاپ پہ جانا اور کبھی ایک دن چھوڑ کے یا کبھی اسی طرح ملاقات ہوتی رہتی تھی. تو اپنے پروفیشن کی بات میں کرتا رہتا تھا ان سے.
تو کچھ میں نے تصویریں بھی دکھائیں ان کو اور اپنا بتایا کہ میرا یہ پیشن ہے. تو انہوں نے جب تصویریں وغیرہ دیکھی میری تو انہوں نے مجھے ایک سوال کیا, بڑا پرسنل سوال تھا وہ, کہ ہارون آپ کتنا کما لیتے ہو؟ تو مجھے ایک جھجک بھی تھی کہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے بندہ جتنے پیسے کما رہا ہے نا اس سے زیادہ بتایا تاکہ ذرا لوگوں کو لگے گا یار میں مطلب اچھا خاصا پیسے کماتا ہوں, تو رسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن میں نے جو ہے نا وہ ان کو اپنی ایکچوئل جو تھی نا ارننگ وہ بتا دی کہ میری اتنی تنخواہ ہے, ٹھیک ہے. تو ان کا سب سے پہلا جو ایک ریئیکشن تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ نا اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو, اتنے پیسے تو آپ یہ کام چھوڑ بھی دو گے نا تو پھر بھی کما لو گے. 7-8 ہزار روپیہ جو جاب کی سیلری تھی. بالکل, تو اتنے پیسے تو آپ نا جاب چھوڑ دو گے تو پھر کما لو گے. میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا کہ بات میں ان کی وزن ہے کہ اگر میں اپنے اسی پروفیشن کو لے کے چلوں تو ارننگ ہو سکتی ہے. تو وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. انہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ جاب چھوڑ کیوں نہیں رہے, یعنی جب بھی ملاقات ہونی تو پھر جو ایک ہوتی نا بات کی ابتدا یا اس کی اخیر وہ یہی ہوتی تھی کہ جاب کب چھوڑنی ہے آپ نے. گھر والوں کی طرف سے پریشر تھا کہ آپ جاب نہ چھوڑو, یعنی یہ کیا کیمرہ لے کے آپ اور یہ فوٹوگرافی کے کیریئر کو, ہمارے خاندان میں کوئی ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو یہ فوٹوگرافی کرتا ہے, تو میں واحد ہی تھا. تو میری والدہ کو تھا کہ ایک لگی ہوئی جاب, گھر میں پیسے آتے ہیں, تھوڑے آتے ہیں زیادہ جو بھی ہے, ارننگ آ رہی ہے منتھلی, تو یہ چھوڑ کے کیا کرے گا تم. تو میں نے اس شخص کے کہنے پہ نا ایک تو ایونٹ کا میں نے آپ کو پیچھے ذکر کیا ہے, ایک اچھا ایونٹ مل گیا. دوسرا پھر نا ان کے موٹیویٹ کرنے سے نا میں نے جاب چھوڑ دی. تو جاب چھوڑ کے تو سب لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ بڑا بیوقوف آدمی ہے, یعنی لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہیں, لوگوں کو کاروبار جاب ملتی نہیں ہے, لیکن یہ لگی ہوئی نوکری اس نے چھوڑ دی ہے. لیکن ایک شخص بڑا خوش تھا. میں جب اس کے پاس گیا اور میں نے ان کو جا کے بتایا کہ سب میں نے جاب چھوڑ دی ہے, تو ان کا پہلا جو کیا کہتے ہیں الفاظ تھے نا مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا ہارون آپ نے بہت غلط کیا ہے. میں نے کہا سر یہ کیا, میں ایک دم سے ہل گیا کہ ایک بندے نے مجھے ایک ٹریک پہ لگا کے تو یہ اس نے کیا بات کر دی ہے کہ آپ نے بڑا غلط کیا. میں نے کہا سر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آپ خالی ہاتھ آئے ہو, مٹھائی لے کے آنی تھی. تو میرے لیے نا وہ الفاظ جو تھے نا وہ آج بھی مجھے یاد ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو شخص ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, شہزاد مرزا صاحب. تو یہ ساری جو بات ہے یہ ان کی طرف سے اور ان کی موٹیویشن سے ہی جو میں آج یہاں پہ ہوں. اور اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جاب چھوڑ دیں. تو سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کی جو گائیڈنس ہے اس کی وجہ سے میں نا آج بھی پتہ کرتا کیا ہوں, جو دوست بھی جاب چھوڑتا ہے نا اس کو پارٹی دیتا ہوں. آپ پارٹی میں شریک ہو چکے ہیں. ہاں جی, جیسے شفیق جعفری تھے, انہوں نے جاب چھوڑی پچھلے سال میں, تو میں نے کہا پارٹی بنتی آ جائیں. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جاب دیکھیں اگر 5 سے 10 سال انسان کر لے دیٹس اوکے, لیکن اگر انسان کرتا ہی رہے گا جاب تو نمبر 1 تو کسی نئے پرسن کو جاب کا موقع نہیں دے گا. نمبر 2 یہ ہے وہ خود ایسے مواقع نہیں تراشے گا کسی اور کو جاب دینے والے, یعنی کاروبار نہیں کرے گا. اب دیکھیں آپ کسی کو ہائر کر سکتے ہیں, آپ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں, لوگوں کے لیے جابس کریٹ کر سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے جو برکت اللہ نے رکھی ہے نا کاروبار میں اپنے, ویسے نہیں رکھی ہوئی. ہارون میری جو اس وقت سیلری تھی نا, میں نے جاب چھوڑی تھی تو میرے مخالف پوری دنیا تھی. میری سیلری تھی 2.5 لاکھ کے پاس ان دنوں, تو آج سے 14 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ جب میں نے جاب چھوڑی ہر شخص مجھے کہہ رہا تھا یار یہ پاکستان کے جو پریمیئرز ہیں ان کی سیلری یہ ہوتی ہے, اس وقت یہی تھی. لیکن یقین کیجیے میں نے جاب چھوڑ کے نا مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی. اللہ نے بہت ہی برکت ڈالی کام میں اور ترقی ہوئی. میرے خیال میں آپ کو آج تک ملال نہیں ہوگا اس کا. سر میں تو بلکہ مجھے یاد ہے کہ میرے سامنے ہی یہ سارے واقعات, اور یہ جب آپ نے جاب چھوڑی جس ٹائم پہ چھوڑی اور اس وقت آپ کی جو ارننگ تھی, تو میں سوچتا ہوں کہ میں تو بہت تھوڑے سے پیسے کماتا تھا, تو میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں تھا جاب چھوڑنا, اور جاب چھوڑ کے بھی میں نے سروائیو کر لیا. لیکن آپ نے اتنی ہیوج اماؤنٹ تھی آپ کی اس وقت پہ, تو آپ نے میں سمجھتا ہوں بہت بولڈ ڈیسیژن اس وقت لیا تھا کہ اتنی اچھی جو سیلری ہے, میرا خیال ہے اس ٹائم پہ بہت لوگوں کا خواب ہوگا کہ اتنی سیلری ہو. تو
बहरहाल आपसे ही मोटिवेशन मिली थी, और ज़ाहिर है फिर जो शख्स किसी को दूसरे को मशवरा देता है ना कि आप ये करो, जब तक वो खुद नहीं ना करता उसकी बात में वज़न नहीं होता। तो आपने प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया कि मैंने भी छोड़ी है, लिहाजा जो भी मेरे सर्कल में लोग हैं आप भी एक दफ़ा छोड़ के देखो, आपको मज़ा आएगा अपने कारोबार करने में। या चेंज जो है ना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। लेकिन छोटे भाई जॉब छोड़ चुके हैं, सारे के सारे किसी और काम में फिट हैं। अपने इर्द गिर्द जितने दोस्त थे इनको कोशिश हमने की है कि जॉब छोड़ दें। तो जॉब देखें आपने, जॉब भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इंसान को हमेशा वीक करती है। इंसान को चाहिए खुल के खेले, चलें 2-4 बार गिरेगा तो उसके बाद इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी दोनों से। अच्छा, आपने शुरू से मार्केटिंग कैसे स्टार्ट की, ताकि जो पहले शुरू में क्लाइंट्स आपके बनने शुरू हुए तो कहाँ से लिए क्लाइंट्स, कैसे काम को आपने ग्रो किया? ऐसा है कि मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझे शादी पे बुलाया एज अ गेस्ट। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है आप अपनी जो एक सलाहियतें हैं वो अगले को दिखाने का। तो मैं साथ कैमरा भी ले गया इवेंट अटेंड करने के लिए। मैं जब पहुंचा हूँ वहाँ पे तो मैंने, वो जानते थे आप फोटोग्राफर हैं? हाँ वो जानते थे, लेकिन उन्होंने किसी और स्टूडियो को टीम हायर की हुई थी। तो मुझे एक ऑनर दी उन्होंने कि आपने इवेंट को अटेंड करने के लिए आना है। तो मैंने सोचा कैमरा भी ले जाते हैं, ये एक बेस्ट टाइम है आप अपनी जो एक सलाहियतें हैं वो बनवाने का, कि अगले को दिखा सकें कि मैं भी अच्छी तस्वीरें बना लेता हूँ। तो मैं कैमरा भी साथ ले गया। वहाँ पे मैंने फैमिली के पोर्ट्रेट्स बनाए, उनकी ब्राइड ग्रूम की तस्वीरें बनाई, और इसी तरह उनके पेरेंट्स की पिक्चर्स बनाई, और जो उनके करीबी रिश्तेदार थे सबकी बारी बारी पोर्ट्रेट्स, और बच्चों के साथ और फैमिली के साथ। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें जब आप किसी के कपल और फैमिली की तस्वीर जब बनाते हैं ना, तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि उनको होता है कि बस ये हमें किसी तरह मिल जाए। क्योंकि जो फोटोग्राफर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते ना कि कपल और स्पेशली फैमिली की तस्वीर अगर नहीं बनाते तो फिर लोग उसको इतना फ़ोटोग्राफ़र की तरफ ना इतनी तवज्जो नहीं देते। किसी की अगर अकेले सोलो पिक्चर बनी हो, तो मैंने ये कोशिश की थी कि कपल की तस्वीर हो और उसके बाद फिर बच्चों के साथ एक तस्वीर हो। तो मैंने इसी तरह उस इवेंट पे तस्वीरें बनाई, और लोगों के साथ इसी तरह एक कॉन्टेक्ट एक्सचेंज हो गया व्हाट्सएप पे। तो एक तो उनको मैंने व्हाट्सएप पे तस्वीरें शेयर की, उनको बहुत पसंद आई। दूसरा मैंने एक और काम किया, वो ये था कि उन तस्वीरों को अच्छे से ट्रीट करके मैंने उसको प्रिंट किया। और एक फैमिली की अगर मैंने 10-12 तस्वीरें बनाई हैं, उसमें जो बहुत बेस्ट पिक्चर है फैमिली की, बच्चों के साथ जो उनकी तस्वीर हो, वो मैंने फ्रेम करवाई। फ्रेम करवा के तो उनके घर में खुद जाके डिलीवर की। अच्छा, वो एक ऐसा मोमेंट था कि उनको एक तो खुशी भी बहुत हुई कि हमने इसको पे भी नहीं किया हुआ। हम एक शादी पे अटेंड करने गए थे, तो इस फोटोग्राफर ने हमारी तस्वीरें भी बनाई हैं और इसने हमें व्हाट्सएप भी कर दी थी। अब ये प्रिंट लेके भी हमें जो है गिफ्ट देने के लिए उसने प्रेजेंट किया हमें, तो वो बड़ा खुश हुए। तो ये एक बड़ा समझ ले के एक टर्निंग पॉइंट था, और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ होते हैं ना, इवेंट पे मुलाकात होती है सरसरी, जब आप घर जाके उनसे मुलाकात करते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा पर्सनल एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। तो इस तरह करके मैंने उसमें मल्टीपल डिफरेंट फैमिलीज़ के मैंने शूट किए थे। बड़ी अच्छी रॉयल वेडिंग थी, बड़े फ्लुएंट लोग थे, तो उससे मेरे कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो बहुत अच्छे डेवलप होना शुरू हुए। अब उनके फैमिलीज़ में कोई भी इवेंट होता है या उनके जानने वालों का, तो वो मुझे ज़रूर टच करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा एक बेस्ट जो है वो आपके पास एक हथियार समझ लें कि आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ एक अपना रिलेशन बिल्ड करें। ऐसा नहीं है कि जिनकी शादी है सिर्फ उनके साथ ही आपका कांटेक्ट हो, जो वहाँ अटेंड करने आए हैं उनकी भी आगे से शादियाँ बच्चों की होनी है। नहीं, जिनको आप घर में उनके फ़ोटोज़ देने गए थे, तो इन लोगों ने आसानी से आपको आने दिए, नहीं कि अपने एड्रेस शेयर कर दिया या बाकी सब कुछ? हाँ, वो इस तरह होता है कि सबसे पहले तो ये कि आपकी ना बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। वो इवेंट पे ना आप खुद तो अकेले होते हो, लेकिन 200-300 लोग आप में से आपको देख रहे होते हैं कि ये बंदा कैसे मूव कर रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। तो आपकी मैं समझता हूँ बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। उसके बाद फिर जब आप कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट के साथ, तो उससे उसको कंफर्ट मिलता है कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसको घर बुलाना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि इंसान के अंदर ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आपने अपने आप को कैसे पोर्ट्रे किया हुआ है। तो
میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں آر نہیں ہوتی. اور مجھے اسی طرح کلائنٹ نے اپنا ایڈریس دیا. ایک میرا تھا اس ایونٹ میں نے ایک فیملی کی بنائی تھی پورٹریٹ اس کی فیملی کی. وہ بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہیں. تو مجھے وہاں ایونٹ پہ بھی انہوں نے بتا دیا کسی نے کہ یہ بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہیں پاکستان کے. تو میں نے پھر ان کی اسپیشل ان کی مسز کے ساتھ, تو مجھے وہ بتانے لگے کہ یار میری بیگم کے ساتھ نا میری تصویر ہوتی نہیں ہے. تو یہ ایک کی پوائنٹ تھا کہ مجھے لگا کہ اب تو ضرور بنانی چاہیے. وہ بیگم ان کی کہاں کھڑی تھی, وہ کسی اور سے مل رہے تھے. میں نے دونوں کو اکٹھا کیا مشکل سے اور ان کی تصویر بنائی. اس کے بعد پھر میں نے ان سے بچوں کا پوچھا, انہوں نے بتایا میرے 2 بیٹے ہیں. وہ بچوں کو بھی میں نے اکٹھا کر لیا, بچوں کی بھی تصویر بنائی. اچھا, اس کی تصویریں جب میں نے پرنٹ کیں اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, انہوں نے مجھے آفس کا اپنا ایڈریس دیا کہ ہارون یہ میرا آفس ہے, تو کبھی آپ چکر لگانا. میں جب گیا تو میں نے اس سب کا ایک پرنٹ کروا لیا, اور ایک فیملی پکچر جو تھی نا وہ بہت بڑے سائز کی نا, یعنی 20-30 سائز کا اس کا فریم کروایا, اور فریم کروا کے میں چلا گیا ان کے آفس میں. تو انہوں نے بڑا خوش ہوئے کہ ایک بندہ ایسا جس کو ہم کسی شادی میں ملے تھے, تو یہ اب ہمارے آفس میں بھی آ گیا اور ہمیں ایک گفٹ ایز اے چیزیں بھی لے کے آ گیا, گو کہ ہم نے پے بھی نہیں کیا ہوا اس کو. تو ان کو بہت پسند آئیں تصویریں. وہ پھر میں جب آفس سے ان کے نکلنے لگا ہوں, تو میں اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا یہ ایک شیوا ہوتا ہے کہ وہ نا آپ کو پیسے جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے نا جیسے نیکڈ ہوتے ہیں, آپ نے کسی کو پکڑانے ہیں, کسی کے سامنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, کوئی بھی بندہ اگر ہوگا نا آؤٹ سائڈر, اس کے سامنے وہ آپ کو پیسے نہیں پکڑائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا انویلپ کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے. اور میں نے اس آفس میں جب تصویریں ان کو ڈلیور کی اور میں باہر نکل رہا ہوں, تو مجھے ریسیپشن پہ ایک بندے نے روکا. اس نے کہا کہ سر یہ ایک انویلپ ہے, یہ آپ کے لیے. تو میں نے میں تو نہیں اس کو جانتا, وہ ملازم تھا. میں نے اس کو رکھ لیا بیگ کے اندر. تو اس کے اندر اس نے جو ہے نا وہ ایک پے بیک کیا ہوا تھا کہ ایک بندہ ہمارے پاس آیا. تو یہ آپ جب کلائنٹ کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں نا اپنے کام سے ہٹ کے, اب دیکھیں اس کو پرنٹ کر کے فریم کر کے کاسٹ آتی ہے, لیکن وہ فیوچر میں آپ کو پے بیک کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اگر آپ کلائنٹ کو جو آپ نے کمٹ کیا ہوا ہے اس سے ایکسٹرا جب آپ ڈلیور کرتے ہیں تو پھر اسی طرح چین بنتی رہتی ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے بیسٹ وے ہے مارکیٹنگ کا, کہ آپ کلائنٹ کو جو آپ نے کمٹ کیا اس سے زیادہ آپ اس کو جو ہے وہ چیزیں ڈلیور کریں. جب شادیوں کا سیزن آتا ہے تو اس میں تو ویسے بھی شاید کام کافی ملتا ہوگا آپ کو, لیکن اس سے ہٹ کے یا شادیوں کے سیزن میں چاہے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اچھے انداز سے مارکیٹنگ کے لیے؟ سوشل میڈیا کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ شاید میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا اور آپ پوڈ کاسٹ نہ کر رہے ہوتے. یہ ایک مین سمجھ لیں کہ کی ہے ہمارے کام کے اندر کہ میں نے فار ایگزامپل کسی کی شادی کور کی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں نے اس کو ایز اٹ از اسی طرح ڈیٹا دے دیا ہے, USB یا کسی چیز میں, کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی فیملی نے یا کسی اور لوگوں نے, تو وہ اسی طرح ہی چھپ کے رہ گیا, یعنی وہ آپ کسی کو دکھا نہیں سکے. تو سوشل میڈیا ایک ایسا میں سمجھتا ہوں پلیٹ فارم ہے کہ جب آپ یہاں پہ اپنا کام شیئر کرتے ہیں نا, جو آپ کا بیسٹ کام ہوتا ہے, تو اس سے لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یہ بندے کا کام بہت اچھا ہے. ہم اپنی جب نیکسٹ کوئی شادی آئے گی, برتھ ڈے کا ایونٹ آئے گا یا کوئی بھی, تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مین اس وقت جو مارکیٹ کے اندر بہت کام جو ہے وہ صرف بیس ہی سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوتا ہے, فیس بک پہ مینلی کر رہا ہوتا ہے, انسٹاگرام بھی ہے. تو لوگ اپنا کام اور ایڈز بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی اپنا کام پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بغیر تو میرا خیال ہے کہ گزارا نہیں ہے, سوشل میڈیا اتنا اہم ہے. لیکن میں نے آپ کے پیج پہ اکثر دیکھا ہے کہ فوٹوز لگی ہوتی ہیں ایسی, اسپیشلی دلہنوں کی. دلہے ہوں نا, اگر کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑے سے بلکی ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ایسی دلہنیں جو شاید وہ رس گلے, گلاب جامن کافی کھاتی ہوں, اور ساتھ میں ہوتا نا کہ دودھ ملائی بھی اور فیٹس والی چیزیں تاکہ ذرا بھاری ہو جائیں. تو سوال یہ ہے کہ جب وہاں پہ کوئی جو نئی دلہن جس نے ابھی شادی کرنی ہے اور اس نے اپنی فوٹوگرافی کروانی ہے, وہ فوٹوز دیکھ کے امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ اس سے لگتا ہے کہ وہ فوٹو کے فریم میں اس میں دیکھتی ہوگی نا خود, تو کیا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی موٹا ہے نا تو وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ موٹا ہے, اس کو خود سے پوچھیں گے نا, وہ کہے گا نہیں میں تو اسمارٹ ہوں, مطلب میں تو موٹی ہوں ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, اگر وہ موٹی ہو بھی نا تو اس کو پتلی نظر آنا ہے.
اور تصویروں میں نظر آنا ہے ویسے خود کو کوشش کر کے کرنا چاہے نہ چاہے وہ اس کی اپنی ہے، لیکن تصویروں میں اس کو پتلا نظر آنا یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ ٹاسک ہوتا ہے ایک فوٹوگرافر کے لیے کہ وہ کسی کو پتلا کیسے دکھائے. تو بہت سے ایونٹ پہ اس طرح ہوتا ہے، برائڈ ہے یا بہت سی، اور یہ میں نے ایک اور چیز جو بہت زیادہ موٹی ہوتی ہیں نا، برائڈ ہے یا موسٹلی آنٹیز ہیں، ان کو زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ میں پتلی نظر آؤں. اب پتلی آپ ڈائٹ کر کے ہو جائیں یا ایکسرسائز کریں، سارا کام فوٹوگرافر پہ ڈالا ہوتا ہے کہ بس یہ پتلا ہمیں کر دیں. تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کتنا پتلا کر سکتے ہیں، اس کو مشکل ہے. صحیح. اچھا، اور کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے؟ یعنی سوشل میڈیا آ گیا، اس میں آپ نے وہ ٹرک استعمال کیا تھا ویڈنگس پہ جا کے، اس کے علاوہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ ایسا ہوتا ہے کہ اب میں فوٹوگرافر ہوں تو میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، فوٹوگرافرز ہیں، دوسرے ان کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدرز، ان کے ساتھ گیدرنگ، ان کے ساتھ ہیلو ہائے، ان کے ساتھ گپ شپ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک سوشل گیدرنگ ہماری جو ہوتی ہے نا، اس میں اپنے ایک تو آئیڈیاز بھی شیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا پھر اہم بات یہ ہے کہ اگر میں ایک کام میں ایکسپرٹ ہوں اور میرا جو فیلو فوٹوگرافر ہے وہ اس میں ویک ہے، اس کو اگر کوئی پروجیکٹ ایسا ملتا ہے کہ جس میں وہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر کام کرتا ہوں، وہ مجھے ہائر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اپنے دوسرے فوٹوگرافر لوگوں سے فرینڈ شپ کرنا، نیٹ ورکنگ کرنا، بی ٹو بی. بالکل بی ٹو بی. تو وہ اس طرح ہائر کر لیتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں، اور ہم بھی اس طرح کرتے ہیں. مطلب مجھے اگر کوئی پروجیکٹ ملا ہے جس میں مجھے ایک ایسا بندہ ریکوائر ہے جس کی ایکسپرٹیز ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں، ٹھیک ہے، اور میں اس کو ہائر کر لیتا ہوں. اور مجھے بھی اسی طرح اسٹوڈیوز ہیں وہ ہائر کر لیتے ہیں انڈسٹریل فوٹوگرافی کے لیے، ویڈنگ کے لیے، پورٹریٹ کے لیے، برتھ ڈے کے لیے. وہ جو بہتر سمجھتا ہے کہ یہ بندہ یہاں فٹ بیٹھتا ہے، یہاں اگر ہمارے ایونٹ پہ یہ جا کے اچھا کام کرے گا، کوئی کمپلین نہیں آئے گی، تو وہ ہائر کر لیتے ہیں. یعنی ایک میوچولی چل رہا ہوتا ہے ہائرنگ، ایک دوسرے کو کر لیتے ہیں، فری لانسر ہائر کر لیتے ہیں. جو فوٹوگرافرز شادی بیاہ کی فوٹوگرافی کرتے ہیں، آپ کے خیال میں ان میں کیا کیا خاصیتیں ہونی چاہیے؟ ان میں سر ایک تو یہ کہ پروفیشنلزم آپ کی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، کہ کسی نے اگر آپ کو اپنے ایونٹ کے لیے ہائر کیا ہے، آپ ٹائم سے پہلے وہاں پہنچیں، کیونکہ آپ نے کلائنٹ کا ویٹ کرنا ہے، کلائنٹ نے آپ کا ویٹ نہیں کرنا. آپ بہت اچھے فوٹوگرافر ہیں، اگر آپ ان کے ایونٹ پہ لیٹ پہنچے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ اچھے فوٹوگرافر ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے نے 1 نمبر بلکہ 10 نمبر آپ کے کٹ گئے ہیں صرف لیٹ پہنچنے کی. تو ایک تو پنکچوئل ہونا چاہیے آپ کو، اور دوسرا اس کے ساتھ آپ کو کلائنٹ کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن اور ایک کمفرٹ زون میں لے کے آنا ہوتا ہے اس کو. یعنی جب تک آپ کلائنٹ کے ساتھ کمفرٹ نہیں رہیں گے نا، اور آپ کے ساتھ وہ کمفرٹ نہیں ہوگا، آپ کو موومنٹ نہیں ملتے، آپ تصویریں اچھی نہیں بنا پاتے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں جو نہیں. تو جیسے یہ جو کمفرٹ ہے، جو میں سے جو سمجھا ہوں فی الحال، کہ دیکھیں کلائنٹ جو ہے فرض کے دلہا دلہن ہے، تو ہمارے تو یہاں پہ نا یہ روایتیں ہیں خاندان میں بزرگوں کی کہ دلہا دلہن ایک بیڈ کے اوپر باقیوں سامنے بیٹھتے بھی نہیں ہیں، یعنی شرم و حیا کا تقاضا ہوتا ہے. تو یہ کمفرٹیبل سے مراد کیا، جس طرح سے یہ موسٹلی لوگ آج کل شوٹ کروا رہے ہیں، یعنی تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا رومانٹک نظر آ کے جو کپلز ہیں ایسے نظر آتے ہیں، کیا یہ فوٹوگرافر کے سامنے ایسا کر لیتے ہیں ایزیلی؟ یعنی میں حیران ہوں، ان کو شرم نہیں آتی؟ اچھا، ایسا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اب سوشل میڈیا، آپ ریلز کو دیکھ کے اور کانٹینٹ اس طرح کا دیکھ کے نا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یوز ٹو ہو گئے ہوئے ہیں. یعنی وہ فینٹاسائز کرتے ہیں کہ ہماری جب شادی ہوگی نا تو ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. تو ایک یہ چیز بھی ہے جو پہلے نہیں تھی اس طرح. اب ذرا ظاہر ہے سوشل لائف اور سوشل بہت زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں لوگ، تو وہ تھوڑا سا نا اب دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا بولڈ ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کپل بھی تو وہ پہلے ہی انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، لوکیشنز بھی فائنل کی ہوتی ہیں انہوں نے کہ ہم نے یہ ڈریس یہاں سے لینا ہے اور لوکیشن یہ ہوگی، یہ ٹائمنگ ہوگی. اب کلائنٹ بھی کافی اویئر ہو گیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے، موقع ہے، تو اس میں اگر ہم شائع رہیں گے نا تو سارا جو پروگرام ہے نا وہ ہمارا خراب ہو جائے گا. لہٰذا جو ہے نا وہ کھل کے پوزز بھی کیے جاتے ہیں، اور وہ کلائنٹ جو ہے وہ جب میری پسند کی شادی ہے اور میری منگنی تھی، یہ منگنی بھی نا بالکل ایسی تھی گیدرنگ جیسے شادی ہوتی ہے اتنی گیدرنگ تھی ہماری، اور منگنی ایک جگہ پہ ہوئی تھی. ہم نے کہا دونوں فیملی مل کے ایک جگہ پہ کرتے ہیں. دونوں فیملیز کے گیسٹ آئے تھے، جیسے شادی پہ ہیں انوائٹیڈ اتنے ہی گیسٹ تھے. آپ یقین جانیے گا کہ ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے
اور اسٹیج پہ بیٹھے تقریباً 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے میں ہم نے کوئی بات نہ کی, اچھا, نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا. تو ہار کے نا آخر کے پاس جا کے تو مجھے بیگم نے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے, تو میں نے صرف اتنا جواب دیا, اچھا لگ رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ شرم و حیا والا کتنا سین تھا کہ ہم سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. لیکن آج کل یقین کریں کمال ہی ہوا پڑا ہے ویسے بائی دا وے. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی آپ نے 2 شادیاں ایک ہی شخص کی, ان کی شوٹنگ کی ہو؟ یہ پہلی شادی بھی فوٹوگرافر آپ ہوں اور دوسری پہ بھی آپ ہی ہوں؟ ایکچولی سر ہوا اس طرح. اچھا, وہ اس طرح تھا کہ ایک ایونٹ میں نے کور کیا, اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہوئی ہے, کیا نہیں, ان کی شاید ڈائیورس ہوگی. وہ اس دولہا کی دوسری شادی تھی اور اس میں جو برائڈ سائڈ تھی نا اس نے مجھے ہائر کیا ہوا تھا. تو میں جب ہال میں گیا, میں نے برائڈ سائڈ کی تصویریں وغیرہ بنائی ہوں. وہ جو بارات آئی تو جب دولہا انٹر ہوا نا تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ تو دیکھا لگ رہا ہے. مطلب اس نے مجھے پہچان لیا, میں نے اس کو. تو وہ بڑا پورے ایونٹ پہ نا ایک امبیرس ہوتا رہا اور وہ آنکھیں بھی نہیں ملا رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. تو مجھے بھی فیل ہو رہا تھا کہ یہ دوسری شادی ہے ان کی. شاید اس کو یہ ہوگا کسی گیسٹ کو نہ یا کسی کو بتا دے کہ یہ ان کی دوسری شادی ہے. تو ہوتا ہے, واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو پروفیشن ہے نا, اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں. یعنی یہ جو فیملی میٹرز ہیں کہ اگر کسی کی دوسری شادی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے وہ ایونٹ پہ یا کہ لڑائی ڈلوانا یا اس طرح کرنا. لہٰذا ہم جو ہے نا وہ کام سے کام رکھتے ہیں. نہیں تو دیکھیں نا, کام سے کام رکھتے ہوئے آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ڈسکاؤنٹڈ واچر ہے میرا, آپ کو نا بائی 2 get 1 فری تھا, تو اگلی شادی آپ کی فری ہوگی, میری طرف سے شوٹنگ فری ہے. تو مارکیٹنگ ذرا ہوئی تھی, تو پلس آپ باہر جا کے بتاتے ہیں کہ میں جب بھی اس شخص کی شادی پہ آتا ہوں میں ایسے کی فوٹوگرافی کرتا ہوں. مجھے اس بات سے نا یاد آ گیا ایک جوک کہ پرانے زمانے میں نا ہوتے تھے بھانڈ جو تھے نا, شادی بیاہ پہ گزارا کرنا, مذاق کرنے اور لوگوں نے ان کی جگتیں سن کے ان کو کچھ پیسے دینے کرنے. ایک شادی پہ گھسے وہ, تو لوگوں نے شادی سے نکال دیا, بھاگو ادھر سے یہاں نہیں آنا. اب وہ کہہ رہے تھے چلو کھانا ہی کھلا دو یار, تو کھانا بھی نہیں کھلایا. انہوں نے کیا شادی تھی یہ لڑکی کی. تو باہر جاتے ہوئے نا لوگوں میں سے گزرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں یار ایس کڑی دی شادی ہے جدوں بھی آنے ہیں نا سارے انج ہی ہوتا ہے. آپ ذرا اس نا ایک جملے کی برکت چیک کریں کہ جو لوگ سنیں گے کیا سمجھیں گے کہ یار اتنی دفعہ دی شادی ہو چکی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ بھی اسے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے جب بھی اس کی شادی ہوتی ہے اس کا فوٹوگرافر میں ہی ہوتا ہوں. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہو اور یہ شادی میں دلہا بڑا ہو اور دلہن جو ہے یہ جوان ہو؟ ہوتا ہے. لاسٹ سیزن میں نے ایک, اور وہ آپ کو ہائر کرتے ہوں. آپ کو ہائر کرنے سے مراد ہے کہ ماشاء اللہ آپ کا پورٹ فولیو ہے, آپ بڑے پیسے لیتے ہیں, اور باقی وہ لوگ آپ کو تب چنتے ہیں جب اچھی فوٹوگرافی کرنی ہوتی ہے. دیٹ مینس جب کسی کی سیکنڈ میرج ہے تو کئی لوگ اتنا تردد نہیں کرتے. تو اگر آپ کو ہائر کیا جا رہا ہے اور بندہ دلہا بوڑھا ہو تو دلہن جو ہے جوان ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بوڑھوں کی ہی تصویریں بناتا ہوں یا میں اچھی بناتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ ایک ہم نے ایونٹ کیا تھا, تو پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں پھر آپ کو میں. وہ اس طرح ہے کہ ایک بوڑھا شخص کوئی 90 سالہ, تو اس نے شادی کا ارادہ کر لیا کہ میں نے شادی کرنی ہے. تو اس کو کسی نے کہا کہ بزرگوں ایس عمر دے وچ شادی جڑی ہے نا وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. تو وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے اس کو کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, مرتی ہے تو مر جائے. یعنی اپنی فکر نہیں اسے. ہاں, تو گو کہ وہ اس کے بارے میں کہہ رہا تھا لیکن کانفیڈنس کا لیول یہ تھا. تو اسی کانفیڈنس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایج کا بہت ڈفرینس ہوتا ہے لیکن وہ شادی کرتے ہیں. تو ایکسپیرینس ہوا ہے ہمارے ساتھ اس طرح, بڑا ایج کا فرق ہوتا ہے. آج کل کتنے پیسے چارج کرتے ہیں آپ ویڈنگ کے؟ اچھا, ویڈنگ کے جو چارجز ہیں وہ ویری کر رہے ہوتے ہیں کہ کلائنٹ کو کیا سروسز چاہیے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اراؤنڈ کوئی 1 لاکھ پر ڈے, کم زیادہ بھی ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو یہ ایوریج ہے. اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے 1 لاکھ اگر کسی کا بجٹ ہو؟ 1 لاکھ میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی فوٹوگرافی ایونٹ کی, اس میں شوٹ ہوتا ہے اور ویڈیوگرافی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کتنے لوگ اس میں آتے ہیں ٹیم کے؟
اس میں 2 فوٹوگرافرز ہوتے ہیں اور 2 ویڈیو والے ہوتے ہیں. ویڈیوگرافر. ہاں. اس کے علاوہ اگر ڈرون یا باقی چیزیں ہیں وہ ایڈیشنل ہیں, اس کے ایڈیشنل چارجز ہوتے ہیں. بعد میں پرنٹڈ البم دیتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. ہاں جی, 1 دن کا ایونٹ ہے تو 1 البم ہوگی, اور اسی طرح ہی پھر 2 یا 3 دن کا ہے تو ایچ ڈے 1 البم. اور ویڈیو کی پوسٹ پروڈکشن بھی شامل ہے جس میں آپ ریڈی کر کے دیں گے ایڈیٹنگ کر کے. ہاں جی. اچھا, صحیح. اچھا, آپ نا شادی بیاہ کی جو فوٹوگرافی سے ہٹ کے بھی فوٹوگرافی کرتے ہیں. فار ایگزامپل بڑے بڑے برانڈز جن کو میں جانتا ہوں اسپیشلی, ان کا آپ نے کام کیا ہے, نیسلے, کوک, حبیب بینک کی پریسٹیجز برانچ. جی جی بالکل. اور یونیسکو. ہاں جی, ان کے کام آپ کرتے ہیں. بالکل. اور یہ کام آپ سے کرواتے ہیں, یعنی اکثر آپ ان کے ایونٹس پہ ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ سے کام کیوں کرواتے ہیں؟ ہاں, ایسا ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ نیش ہے کارپوریٹ کی. کارپوریٹ فوٹوگرافی. ہاں جی, کارپوریٹ کی. جو ویڈنگ کا اسٹائل ہے نا وہ اور ہے اور کارپوریٹ کا اور ہے. ویڈنگ کے اندر نا لوگ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں, وہ تیار ہو کے آتے ہیں, لیڈیز ہیں, جینٹس ہیں, کپلز ہیں, ان کو اپنی تصویریں چاہیے ہوتی ہیں, برائڈ گروم جو بھی. کارپوریٹ کا جو ایک کہہ لیں کہ جو انوائرمنٹ ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں لوگ تصویریں بنوانے کے لیے نہیں آتے. ٹھیک ہے, کارپوریٹ ایونٹ کا پھر آپ نے جب اس کو کوریج کرنی ہوتی ہے نا تو اس میں پھر آپ کا اسٹائل بھی اور ہوتا ہے. اس میں آپ نے موسٹلی کینڈیڈ مومنٹس کرنے ہوتے ہیں, آپ نے لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہوتا. لائک نیسلے میں نے جب کام کرتا تھا تو وہاں پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تصویریں نہ بنانے کے پیسے ملتے تھے. اچھا. ہاں, کہ وہ اس طرح ہوتا تھا کہ اگر کسی بورڈ آف ڈائریکٹرس کی میٹنگ ہے یا بہت کوئی ہائیلی آفیشیل میٹنگ ہے, آپ کو انہوں نے ہائر کیا ہے, تو آپ کی ایگزسٹنس وہاں پہ ایسی ہو کہ آپ بس سانس لے رہے ہیں لیکن آپ کی موومنٹ اور آپ کی ڈسٹربنس نہ ہو. ایون کہ ہم جب کیمرہ یوز کرتے ہیں نا تو اس کے نا شٹر کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ شٹر کی آواز بھی وہاں پہ نا ایک ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو کیمرے کے اندر ایک آپشن ہوتی ہے کوائٹ موڈ کی, تو وہ اگر آپ اس کو آن کر لیتے ہیں تو وہ شٹر کی آواز ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے ایسے انوائرمنٹ میں بھی کام کیا جہاں اس کی آواز بھی ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو جہاں آواز کر رہی ہے تو وہاں پہ اگر آپ موو کریں گے تو اوبیسلی پھر آپ بھی ڈسٹرب کریں گے. تو اس کا سٹائل تھوڑا اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں رہ کے کام بھی کرنا ہے, تصویریں بھی بنانی ہیں اور ڈسٹربنس بھی کریٹ نہیں کرنی. تو یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے ویڈنگ اور کارپوریٹ کے اندر. اس کے علاوہ آپ کرتے ہیں پروڈکٹ فوٹوگرافی بھی؟ ہاں جی. ایک تو میں نے دیکھی ہوئی ہے, باقی میں نے دیکھی ہوئی, شاید کرتے ہیں اور بھی. اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا, پروڈکٹ کے اندر ایسا ہے کہ دونوں سے ڈفرینٹ چیزیں ہیں, کارپوریٹ اور ویڈنگ سے بالکل ہٹ کے. پروڈکٹ کے اندر آپ کے پاس ٹائم کا کوئی لمٹ یا ایسا نہیں ہوتا, کوئی برڈن نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اتنے ٹائم کے اندر آپ نے یہ شوٹ کرنا ہے. دوسرا, آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں تصویریں بنا لیتے ہیں. ویڈنگ کا شوٹ میں ہی ہوتا ہے, آپ کو ڈے لائٹ سم ٹائم ریکوائر ہوتی ہے اگر آپ نے کسی جگہ آؤٹ ڈور شوٹ کرنا ہے. کارپوریٹ کا اپنا ہوتا ہے. جو پروڈکٹ شوٹ ہوتا ہے نا اس میں آپ نے انڈور شوٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر لائٹنگ کریٹ کر کے. سو یہ ایک میجر ڈفرینس ہوتا ہے کارپوریٹ اور اس کا. اور پروڈکٹ کا جو ہے وہ ایک اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا, اس میں آپ پراپس کے ساتھ پروڈکٹ کو انہینس کرنے کے لیے ڈفرینٹ چیزیں یوز کرتے ہیں. تو وہ بھی بڑا اچھا ایک نش ہے. آپ نے جب چیزیں کلائنٹ نے سیل کرنی ہوتی ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ اور اسی طرح ویب سائٹس پہ کوئی بھی پروڈکٹ سیل کرنی ہوتی ہے تو وہ پروڈکٹ شوٹ کرواتے ہیں. تو جتنی اچھی آپ کی پروڈکٹ دکھ رہی ہوتی ہے نا اسی طرح ہی آپ کی سیلنگ جو ہے نا وہ اتنی اچھی ہوتی ہے. یعنی ایک چیز اگر دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی, انیشیلی سب سے پہلے تو اس کی پکچر ہی دیکھتا ہے نا جو بھی بائر ہے یا یوزر ہے جو دیکھ رہا ہے اس کو. تو اس کو جتنا اچھا آپ پورٹرے کریں گے اتنی ہی اچھی سیلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اچھی رہے. یعنی آن لائن اگر کسی نے کام کرنا ہے ای کامرس میں تو اپنی پروڈکٹس کی جو فوٹوز ہیں وہ ہائی کوالٹی چاہیے اسے, تاکہ پہلے فوٹوز اسے پسند آئیں, ڈیٹیلڈ ہوں, اس میں جو کلرز ہیں ایگزیکٹلی ویسے نظر آتے ہیں جو کہ ریئل لائف پہ ہوں, تو اس کے بعد جا کے پروڈکٹس وہ لوگ بائی کرتے ہیں. اس میں ایسا ہوتا ہے اکثر پروڈکٹ کی اگر شوٹ اچھی نہیں ہوئی تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ نے بیڈ لائٹنگ اور بیڈ وائٹ بیلنس کے ساتھ شوٹ کی ہے, یعنی ایک پروڈکٹ آیا اس کا اگر کلر گرے ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, آپ کی لائٹنگ کا جو سیٹ اپ ہے نا اس نے اس کے گرے کو اگر ریڈ لائٹ آپ نے کہیں سے ایڈ کی ہوئی ہے یا کہیں سے ریفلیکشن آ رہی ہے اس میں ریڈ ایڈ ہو رہا ہے یا کوئی اور کلر کی کاسٹ آ رہی ہے, اگر وہ اسی طرح ہی چلی گئی ہے آپ نے اس کو پوسٹ کر دیا ہے کلائنٹ نے,
وہ جب یوزر اس کو آرڈر کرتا ہے، بائر جو آرڈر کرتا ہے نا، وہ جب اس کے سامنے آتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو کلرز کا بڑا فرق ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے ایکچولی جیسی دکھتی ہے ویسی ہی آپ کی فائنل جو شوٹ کے بعد بھی نظر آنی چاہیے. اس میں ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے تاکہ کلائنٹ کے پاس جب جائے تو اس کو فرق نہ فیل ہو. سلائٹلی سا فرق ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ فرق نہ ہو کہ وہ لگے اس کو کہ یہ میرے ساتھ کوئی فیک پروڈکٹ آ گئی ہے. یہ ایک اہم چیز ہے. اگر کسی نے کرنے ہو یہ فیشن کی فوٹو شوٹس جس میں کسی کا آن لائن کپڑوں کا اسٹور ہے فرض کیا، یا شوز کا اسٹور ہے، اور لیڈیز کا اسپیشلی، تو یہ ماڈلز کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ ماڈلز کسی حساب سے ان سے ڈیل کی جاتی ہے، آورز کے حساب سے، اور کیا یہ ان کو بتانا پڑتا ہے یہ والے ڈریسز ہیں کہ آپ یہ ڈریسز پہن کے آپ کو یہ دیسی لک دکھانی ہے یا ایسے کرنا ہے؟ کیسے کرتے ہیں فوٹوگرافی؟ اچھا ایسا ہے کہ ایک تو جو ماڈلنگ کی نا ایجنسیز ہیں، ٹھیک ہے، ایجنسیز کو آپ اپنی ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں کہ میرا اس طرح کے ڈریسز ہیں اور مجھے ماڈل ریکوائر ہے، ٹھیک ہے. ان کے پاس پھر نا ماڈل کے نا پروفائلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کی بجٹ کتنا ہے، بجٹ کے اکارڈنگ ان کے پاس ہوتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 4,000 3,000 5,000 پر ڈریس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر اوپر بھی اسی طرح جاتا ہے 20,000 50,000 بھی. اچھا، پر ڈریس کے حساب سے؟ ہاں. اب پر ڈریس آپ جتنی مرضی فوٹوز کھینچیں یا اس کی لمٹ ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں فوٹوز تو آپ اس میں لمٹ نہیں ہوتی. ساتھ میں کچھ ماڈل جو بہت پروفیشنل ہوتی ہیں نا، وہ اس طرح کرتی ہیں کہ اگر آپ نے فوٹوز کے لیے ان کو ہائر کیا ہے اور اگر آپ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں نا تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ویڈیو کے الگ چارج کرنا ہے. اچھا. ہاں، تو ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ بہت جو پروفیشنل ہیں، جو نیو کمرز ہیں یا جو نارمل ماڈلز ہیں، وہ ایسا نہیں کرتی. تو ایک تو ایجنسیز ہوتی ہیں، اس کو جو آپ ایجنسیز کے تھرو ہائر کرتے ہیں ماڈلس کو. اس کے علاوہ جو ایک میں نے شوٹ کیا تھا، ایک کلائنٹ تھا، اس کا جو ڈریسز کا سٹائل تھا نا وہ تھا ابایا کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ اس نے کہا کہ ماڈلز نے وہ اسکارف لیا ہو اور اس کے ڈریس بھی جو تھے نا ہمارے جو ایشین سٹائل کے تھے، اور اسکارف کے ساتھ. اس نے کہا جی یہ ماڈل اسکارف کے ساتھ ہی، اس کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ایجنسی تھی اس کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں ماڈل چاہیے. تو مزے کی بات ہے کہ وہ ایجنسی جب ماڈل کو بتایا کہ جی اسکارف کے ساتھ شوٹ کرنا ہے تو ماڈلز منع کر دیں. وہ کہیں جی ہم نے تو نہیں شوٹ کروانا. ہم نے پوچھا اس سے کہ کیا وجہ ہے. پھر اس نے بتایا ہمیں کہ جو ماڈلز ہیں نا ان کا پروفائل جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے ابایا پہننے سے. ہاں. اچھا. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ذرا ویسٹرن اور ماڈرن نظر آنا ہے. تو اسکارف کے ساتھ تو بڑا مطلب عجیب سا لگے گا. ہماری تصویریں جب سوشل میڈیا اور کہیں بھی شیئر ہوں گی تو ہم نے تو نہیں شوٹ کروانا. تو یہ بھی بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے. دیکھیں کہ یہاں پہ کیسی کیسی پرابلمز ہوتی ہیں. یعنی اسکارف کے ساتھ ماڈل شوٹ ہی نہیں کرواتی. لیکن خیر ہمیں ماڈلز مل گئی تھیں کچھ جنہوں نے اسکارف کے ساتھ شوٹ کیا تھا. تو یہ بھی چیلنجز ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ جو فلمی طرز کی فوٹوگرافی کرتے ہیں شادی بیاہ پہ، یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کا ایک فوٹوگرافر کو خیال کرنا چاہیے تاکہ جب کسی کی شادی کی فوٹوز بنے تو بڑی فلم اسٹائل کی ہوں؟ اچھا ایسا ہے کہ ایک تصویریں ہوتی ہیں جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ میں اپنی شادی پہ، ایک تو آپ کی لو میرج تھی اور آپ نے بات نہیں کی. تو سوچیں اگر ارینج میرج ہوتی تو پھر تو بالکل اینڈ پہ بھی جو بات کی ہے وہ بھی نہ ہوتی. تو جو اسٹیج کے اوپر اور جو شادی ایونٹ پہ جو وینیو کے اندر جو تصویریں بن رہی ہوتی ہیں نا وہ ایک جنرل کوریج ہو رہی ہوتی ہے. جو شوٹ ہوتا ہے نا جو ہم نے کپل کا کرنا ہوتا ہے وہ اس پریمیسز سے ہٹ کے ہوتا ہے. اس میں آؤٹ ڈور لوکیشن ہوتی ہیں اور آج کل تو کلائنٹ اتنے اویئر ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے کون سی جگہ پہ شوٹ کروانا ہے. انہوں نے سلیکٹ کی ہوتی ہے. ایون ہمارے موسٹلی جو کلائنٹ ہیں نا وہ لوکیشن خود ہی جو ہے وہ بکڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ لاہور میں اور اوور آل پاکستان میں بھی جتنی بھی پلیسز ہیں نا پبلک، وہاں پہ آپ فری شوٹ نہیں کر سکتے ویڈنگ کا. آپ کو وہ ان کی پیڈ جو ہے نا وہ آپ پے کریں گے تو پھر شوٹ کر سکیں گے. سو ایک تو یہ چیز ہے، کلائنٹ جو ہے وہ پے کرتا ہے. دوسرا وہ جو ایونٹ ہوتا ہے نا ٹائمنگ، اگر شام کی ٹائمنگ ہے تو
برائڈ کو اور گروم کو اس سے کوئی 3 گھنٹے پہلے ریڈی ہو کے لوکیشن پہ پہنچنا ہوتا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے فوٹوگرافر کے ساتھ ساتھ جنہوں نے شوٹ کروانا ہے, جو کپل ہے, برائڈ ہے, گروم ہے, وہ بہت ان کی بہت ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ٹائم سے تیار ہو کے لوکیشن پہ پہنچیں. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں اور پارلر والی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی بس میک اپ آرٹسٹ نے کہا جی 10 منٹ میں ریڈی ہو جائے گی. وہ 10 منٹ وہ 3 گھنٹے لے جاتا ہے. تو ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ اس سے کافی کل ہوتا ہے. لیکن جو بہت سیریس ہوتا ہے کلائنٹ, جس کو ہوتا ہے کہ میں نے سن لائٹ کے اندر اچھی لائٹ میں شوٹ کروانا ہے, تو وہ ٹائملی آتے ہیں اور ان کا کام بھی اچھا ہو جاتا ہے. جو لوگ ٹوٹلی ریلائی کرتے ہیں نا ہمارے اوپر اور ٹائم کی پابندی نہیں کرتے, ان کو لگتا ہے پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پہ کلائنٹ یہ نہیں کہتا کہ میں پہنچ جاؤں گا نا تو یہ تصویریں بنا لے گا. اب آؤٹ ڈور لوکیشن کا مین جو سورس ہوتا ہے نا وہ نیچرل لائٹ ہوتا ہے. جو لائٹ آپ نے خود کریٹ کرنی ہوتی ہے نا وہ آپ کسی ہال میں, کسی کنٹرول کمرے کے اندر تو آپ کر سکتے ہیں. نیچرل انوائرمنٹ میں آپ لائٹ نہیں کریٹ کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بھی سینری ہے, کوئی بھی سین ہے, اسکائی کے اوپر لائٹ یا اوور آل ایمبینس پہ جو لائٹ چاہیے وہ نیچرل چاہیے ہوتی ہے. تو وہ اگر نیچرل سورس آپ کا ختم ہو جائے گا نا تو اس کے بعد اگر کلائنٹ کپل پہنچتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے. اس ٹائم پہ ایک پریشر ہوتا ہے ہمارے اوپر. تو یہ اس میں بڑی ملٹیپل فیکٹر ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں مل کے پھر ایک اچھا شوٹ اور نکلتا ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہیں آج کل تصویریں. ہارون بہت بہت شکریہ آپ کا. اصل میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کی باتیں سن کے شاید کچھ لوگ جو یہاں پہ سروس دیتے ہوں وہ اس طرح کے آئیڈیاز کو اپنے انداز سے ٹوسٹ کر لیں, اپنے کام میں اپنے انداز سے استعمال کر سکیں. دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کی جو یہ پوڈ کاسٹ ہے اس سے موٹیویشن تو لازمی ملی ہوگی. یہ پتہ چلا ہوگا شادیوں کی سیزن ہے تو شادی اگر آپ نے کرنی ہے تو فوٹوگرافی کیسے کی کروانی ہے. لیکن مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ نیٹ ورکنگ کے لیے بھی دیکھیں, آپ مارکیٹنگ کے دوسرے طریقے دیکھیں, آپ اسٹریٹجیز بلڈ کریں مارکیٹنگ کی, جیسے انہوں نے کی تھی کہ کسی کے ایونٹ پہ جا کے انہوں نے ان کی فوٹوز پرنٹ کی, فوٹوز کھینچ کے پھر ان کے گھر میں جا کے ان کے آفس میں جا کے دے کے آئے. تو اسٹریٹجیز دیکھیے. شروع میں آپ نے پیسے اگر انویسٹ کیے اور کلائنٹس آپ کو چاہے ہائر نہ کریں, اگر کھاتے پیتے ہوں, خاندانی ہوں, تو وہ لوگ آپ کو اس کے اخراجات وغیرہ پے کر دیتے ہیں ایٹ لیسٹ, اور ساتھ میں آپ کے تعلق بھی بن جاتے ہیں ان سے. تو آپ دیکھیے آپ نے اپنے کام کے اندر کیسے اس طرح کی اسٹریٹجیز کو استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم ہوں گے نئی ویڈیو میں, نئی کسی پرسنالٹی کے ساتھ, کسی نئے موضوع پہ, انشاءاللہ سیکھیں گے کچھ اور ٹیکنیکس. انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد. اللہ حافظ.